السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہلا نامی بستی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے 1000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ لو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ شیطان کا ورگلانا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسے، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہے اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسی ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ بستی کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنا۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنسے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ عباس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب اور بندر کی شکل میں تبدیل ہونا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسی ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسی ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں سنی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چھڑک چھڑک کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کے مر گئے۔